کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے شروع ہوتی ہے. خصوصیت اس بات کی تو یہ آج ایسی کتاب آپ کے سامنے ہے تو حدیث کے متعلق حدیث کیسے جمع کی گئی ہے میں ایک کر دینا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر لگی کہ فلاں علاقے میں ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایک حدیث ہے، ایک حدیث اس کے پاس موجود ہے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پیدل سفر کرتے ہوئے ایک طویل راستہ طے کیا اور وہاں پہنچ گئے. جب اس گاؤں میں آپ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ صاحب تو گاؤں سے باہر اپنی بکریاں چلا رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں. آپ وہاں جب گاؤں کے باہر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی حدیث کے متعلق میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے اور کچھ نہیں. آپ جب گاؤں کے باہر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی بکری چرا رہا ہے اور اپنی بکری کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے یوں یوں کر رہا ہے. عام طور سے بلایا جاتا ہے چو چو کر کے. تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا گیا تمہارے دامن میں کیا ہے کہ جو دامن پھیلا کر کے بکری کو بلا رہے ہو کہ تمہارے دامن میں کیا چیز ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں بلکہ بکری کو بلا رہا ہوں میں اور اس کو میں اپنے پاس بلا رہا ہوں اس لیے کہ وہ آ جائے میرے پاس. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے آدمی سے حدیث لی جائے گی جو بکریوں اور جانوروں کو تو نقصان پہنچاتا ہے، جو جانوروں کو دھوکہ دے رہا ہے تو انسانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. آپ نے اس سے وہ حدیث نہیں لی. بہت کوشش کی اس نے مگر آپ نے وہ حدیث اس سے نہیں لکھا کہ میں نہیں ایسے آدمی سے حدیث لیتا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم وہ حدیثیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں کہ جس میں ایسی ایسی حدیث نقل کیے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں، جس کے حاصل کرنے کے لمبا طویل سفر لوگ کرتے تھے اور اس کو لا کر موجود کرتے تھے. تو یہ تو خوبی ہے اور ہمارا یہ نگن ہے کہ آج ہمیں بلا کسی تکلیف کے تمام حدیث ہماری نظر سے اتر جاتی ہے. یہ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری حدیث اور اس بخاری شریف کے کتاب جو ہے بخاری شریف کے نام سے اس کی یہ خوبی ہے کہ اس کی پہلی حدیث پہلا جملہ بھی اللہ کے رسول کا جملہ ہے اور آخری جملہ بھی اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اور کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو کہ جس کو کہ وہ مصنف نے خود اپنے لفظ سے شروع نہ کیا، بلکہ مصنف کا یہ خوبی ہے کہ مصنف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے وہ کتاب شروع کی اور اللہ کے رسول کے قول پر وہ کتاب بھی ختم بھی فرمائی. یہ اس کی خصوصیت ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خوش بندی ہے اور خوشبختی ہے کہ آپ نے وہ کتاب آج سن لی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی رفیق عامر. باب قول اللہ وندع الموازین القسط یوم القیامہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتاب کا آخری جملہ اور وہ بیان کیا، بتانا ہے کہ میں نے یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ رکھا گیا موازین دینے کو نہیں، ناپنے کا اور تولنے کا جو پلہ ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں کہ موازین یہ وزن کرنے کی اور تولنے کی جو چیزیں ہیں وہ قسط سچی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی بیشی نہیں ہوگی قیامت کے دن. اور یہ کہ اعمال بنی آدم اور اس کے قول توزنوا وزن کیے جائیں گے. آج تک تو ہم سنتے آتے تھے ایک بات نہیں تولی جا سکتی ہے جب اس کا کوئی ظاہر وجود ہی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں انسانوں کے زبانوں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اس کو وزن کیا جا سکتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کر لے.
کیا ہے؟ ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ترازوؤں کو، اور وہ بھی ایسا ترازو جو کہ عدل اور قیامت کے دن کام آئے گا، قیامت میں نہ کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور اس بات پر کہ بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی عمل کر رہا ہے، سچ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اور اچھی چیز کہہ رہا ہے، جو بھی تمام اعمال بنی آدم جو ہیں اور اس کے قول جو بھی کر رہا ہے، سب کو وزن کیا جائے گا۔ یہ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا قول نہ نکلے جو کل ہم کو قیامت دن شرمندہ کر دے۔ تو آپ اس پر عمل کریں، اور اس پر ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور صحیح عمل پر کریں۔ اب بیان کرتے ہیں، وقال مجاہد القسطاس العدل، مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ قسطاس دونوں معنی میں آتا ہے، گھٹانے کے بھی معنی میں آتا ہے اور عدل انصاف کے معنی میں۔ زبان رومی میں وقال القسط مصدر المقسط، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ القسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، اور جس کے معنی عادل کے آتے ہیں، عدل کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ هُوَ الجَّاهِلُ وَالْجَابِرُ، جائر اور قاسط جو اس کو باب فان سے گیا ہوا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اب حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ